دوسرے کی خوشی دیکھ کر خوش ہونا کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کو ترقی کرتے ہوئے دیکھے تو خوش ہو، حسد نہ کرے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان المومن یغبط ولا یحسد۔ مومن جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، غبطہ کرتا ہے، رش کرتا ہے، دوسرے کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور حسد نہیں کرتا ہے۔ مومن حسد نہیں کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کوئی پیسے میں آگے بڑھ رہا ہے تو لوگ جلنے لگتے ہیں، اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ کوئی علم میں آگے بڑھ رہا ہے تو جو لوگ حسد کرتے ہیں، کوئی شہرت میں آگے بڑھ رہا ہے تو حسد کیا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا مومن نہیں ہے۔ مومن خوش ہوتا ہے، ترقی کو کسی دیکھتا ہے تو حسد نہیں کرتا۔ حسد کا نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے والا پہلے خود جلتا ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اس کا نقصان نہیں کر پاتا ہے، اپنے آپ میں نقصان کرتا ہے، خود اپنے وجود کے لیے نقصان کرتا ہے، کیونکہ حسد بہت بری صفت ہے اور مومن کے اندر حسد نہیں پائی جاتی ہے۔ کوئی اگر ترقی کر رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو مومن خوش ہوتا ہے۔ حسد کا انجام بہت برا ہے، خود انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ معتصم باللہ عباسی خلیفہ، اس کی دوستی ایک دیہاتی سے ہو گئی اور بہت ہی قریب ہو گیا۔ ملاقات میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، جب چاہتا تھا دربار میں داخل ہو جاتا تھا اور آ کر کے ملاقات کر لیتا تھا۔ لیکن اس کو جو ہے جو وزیر تھا اسے حسد ہو گیا، وہ حسد کرنے لگا، جلنے لگا۔ تو حسد کرتا تھا، وہ سوچتا تھا یہ کہ ہو سکتا ہے کہیں یہ میری جگہ نہ آ جائے، کہیں میرا جو ہے راستہ دور ہو جائے، میں اس سے کٹ جاؤں، وزارت سے کہیں مجھے جو ہے استعفیٰ نہ دینا پڑ جائے۔ اور یہ بادشاہ سے اتنا قریب ہے اور مجھ سے زیادہ قریب ہو گیا ہے، اس لیے حسد میں اس نے انتقام لینا چاہا اور یہ چاہا کہ بادشاہ سے اسے دور کر دیں۔ ایک روز وزیر نے اس دیہاتی کی اپنے گھر دعوت کی، دعوت کو قبول کر لیا۔ دیہاتی اس کے گھر گیا دعوت میں کھانا کھانے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے وزیر نے کہا، دیکھو اس میں لہسن زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے تمہارے منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے اور میرے منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے، ہم دونوں کے منہ سے لہسن کی بدبو آ رہی ہے، اور ابھی تم بادشاہ کے یہاں جاؤ گے، اور یہ یاد رکھنا کہ بادشاہ کو لہسن کی مہک پسند نہیں ہے، تو بادشاہ سے جب بادشاہ کے سامنے رہنا تو منہ پر ہاتھ رکھے رہنا ہے نا، منہ پر ہاتھ رکھے رہنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ اس سے پہلے دیہاتی سے پہلے وزیر پہنچ گیا، دیہاتی سے پہلے وزیر پہنچ گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ جو دیہاتی ہے یہ آپ سے بہت قریب ہے، یہ لوگوں میں یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے وہ آپ کے سامنے جو ہے ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کے منہ کی بدبو تو وہ نہ سونگھ سکے، تحمل نہ کر سکیں۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد وہ آ گیا۔ جیسے ہی آیا تو بادشاہ کے پاس جیسے ہمیشہ بیٹھتا تھا معمول کے طور پر، کیونکہ بادشاہ کا دوست تھا، قریب ہو گیا تھا، تو بادشاہ کے پاس بیٹھا۔ جیسے ہی بادشاہ کے پاس بیٹھا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ منہ پر ہاتھ رکھنا تھا کہ بادشاہ کو جو وزیر نے بتایا تھا کہ بادشاہ سلامت یہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو بہت آتی ہے، اسی لیے جو ہے یہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ دیکھا اس نے کہ یہ جو ہے دیہاتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ بادشاہ نے قرعہ منگایا، ایک رقعہ منگایا، رقعہ منگا کر کے کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور اسے دے دیا، کہا لے جاؤ، لے جا کر کے فلاں کو دے دو۔ اب یہ لے کے چلا تو وزیر بھی چلا، اب وزیر نے راستے میں اس سے کہا کہ یہ ہے یہ رقعہ مجھے دے دو، یہ کہے میں نہیں دوں گا،
وزیر یہ سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ نے اس کے لیے انعامات لکھے ہیں، کیونکہ یہ بادشاہ سے قریب ہے، بادشاہ نے تحفے لکھے ہوئے ہیں۔ زبردستی مانگنے لگا، یہ کہے میں نہیں دوں گا، وہ وزیر کہے نہیں دے دو۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ 2000 دینار وزیر نے اس دیہاتی کو دیا، اور دیہاتی سے کہا یہ 2000 دینار لے لو اور تم مجھے یہ رقعہ دے دو۔ رقعہ لے لیا۔ رقعہ میں یہ تحریر تھا کہ اس بے ادب کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب اسے پتہ نہیں وزیر کو، وزیر یہ سوچ رہا تھا کہ انعام ملے گا۔ جو دیہاتی تھا اس سے یہ حسد کرتا تھا، اس حسد میں اس نے لے لیا کہ یہ تحفے مجھے ملنا چاہیے، اور لے کے گیا۔ جیسے ہی رقعہ اس کو دیا، اس نے فوراً وزیر کا سر قلم کر دیا۔ جب کئی دن ہو گئے وزیر نہیں آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ وزیر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے جہاں بھیجا تھا وہاں وہ پہنچ گیا، آپ نے جو ہے یہ کہا تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، تو اس کا سر قلم کر دیا گیا فوراً جیسے ہی رقعہ ملا۔ تو وزیر بادشاہ نے اس دیہاتی کو بلوایا۔ دیہاتی کہا دیکھو دیہاتی کہاں ہے پتہ کرو۔ دیہاتی کو تلاش کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب بادشاہ کی خدمت میں آیا تو بادشاہ نے واقعہ پوچھا، ہم نے تمہیں دیا تھا، آخر وزیر کے ہاتھ کیسے لگا؟ تو اس نے بتایا کہ وزیر جو ہے مجھ سے خود لے گیا اور 2000 دینار مجھے دے گیا۔ سارے واقعے کو تفصیل سے اس نے بتا دیا۔ تو بادشاہ یہ کہتا ہے کہ حسد کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے، اللہ نے حسد کرنے والے کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، اس لیے حسد جو کرتا ہے اس میں پہلے خود جلتا ہے۔ حسد بہت بری صفت ہے، حسد سے بچنا چاہیے، نہیں تو سوائے موت کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔